اور کبھی حکم آتا ہے آدمی کی اپنے جذبے کے خلاف جذبہ ہے، اور میں صاحب کہتا ہوں کہ اولاد کا ہونا ایسا جذبہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اس خیر کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ ربنا لیکم السلام، ہم اولاد سے جو ہمارا قائم کریں، اسلام اولاد مانگ رہے ہیں، مجھے اولاد چاہیے اپنے دین کی، اپنے کام کی حفاظت کے لیے، کیونکہ مجھے اپنے قرابت داروں پر اور اپنے غلاموں پر اپنی اس امانت کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ مجھے اپنی اولاد چاہیے جو آگے اس کی حفاظت کرے۔ آج کل مسلمانوں کی اولاد چاہنے کی تمنا اس زمانے میں مسلمان صرف اپنی اس دنیا کے لیے کر رہا ہے، اس دنیا کو آگے نبھانے والا کوئی اس کے پاس کوئی مرد اولاد نہیں ہے۔ یہ اس کوشش میں ہے کہ مجھے اولاد ملے تاکہ کاروبار کو سنبھالے، ورنہ انبیاء علیہ السلام اولاد کی تمنا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں اولاد کی تمنا دین کی حفاظت کی۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہ دعا تھی زکریا علیہ السلام کی۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا ہے جب ان کی عمر 120 سال کی تھی اور جن کی عمر 90 سال کی تھی۔ اللہ نے اس حالت میں ان کو اولاد عطا فرمائی ہے، یہ کیونکہ انہوں نے اولاد چاہی دین کی حفاظت کی۔ میں ایک رسالت کر رہا تھا کہ یہاں جذبہ اولاد کے ہونے کا ہے، وہاں حکم اولاد کو ذبح کرنے کا ہے۔ کس کو ذبح کیا؟ ہم دیکھیں آپ یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کہیں حکم آتا ہے معمول کے خلاف، صرف دیکھنے کے لیے کہ جو مجمع آپ کے ساتھ چل رہا ہے، جو آپ کی اطاعت پر آ گیا ہے، یہ جو مجمع آپ کے ساتھ چل رہا ہے، یہ مجمع آپ کا اطاعت پر ہے یا نہیں؟ اس اطاعت کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتے رہتے ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے ہماری آپ کی سب کی۔ اللہ امتحان لیتے رہتے ہیں، چھٹائی کرتے رہتے ہیں، چھٹائی ہوتی ہے، اللہ امتحان لیتے رہتے ہیں، چھٹائی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم لاتے ہیں کبھی معمول کے خلاف۔ معمول چل رہا تھا بیت المقدس کی طرف نماز کا، ہجرت کے بعد بھی 17 مہینے تک نماز صحابہ نے آپ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پڑھی، لیکن اچانک ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت ہو چکی، 2 رکعت باقی تھی۔ اس درمیان میں حکم آ گیا اچانک کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ اچانک حکم، ہم دیکھنا چاہتے ہیں من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، کون یہ کہتا ہے نہیں جی پہلا ہی قبلہ صحیح تھا وہی رہنے دے، یا کون ایسا ہے جو یہ کہے چلو جی ہمارا یہ بھی قبلہ ہے، یہ بھی قبلہ ہے، کبھی ادھر پڑھ لو کبھی ادھر پڑھ لو۔ آپ فیصلہ کر لیجئے، اگر آپ فوراً پلٹ گئے نبی کے ساتھ ساتھ اطاعت میں تو آپ ایمان والے ہیں، اور اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو آپ کا نام ایمان والے سے کاٹ دیا جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا اس سے بھی تعلق تھا، ان سے بھی تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ ہے، لیکن امت کی اجتماعیت اور امت کی وحدت اللہ تعالی نے صرف اس کے باقی رکھنے کے لیے ایک رخ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ امت کی وحدت اور اجتماعیت یہ ہے کہ آپ نماز میں ایک رخ پر رہیں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لکھا ہے علماء نے کہ اس تحویل قبلہ کی کیا حکمت ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر ہماری قبلہ ہٹا کے دوسرا قبلہ لے آئیں تو یہ ان کے اتباع کرنے والوں کی کیا رائے ہے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ وہاں بھی جھکتے ہیں یہاں بھی جھکتے ہیں کہ بھائی ان سے بھی بگاڑ صحیح نہیں ہے، ان سے بھی تعلق رکھو، ان سے بھی تعلق رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے کہا تھا کہ
کہ آپ کو ہم حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ عربتوں کے آگے سے جھک کر نہیں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نبی جی اگر صرف دکھانے کے لیے، ایک انبیاء معصوم ہیں، ان سے تو چھوٹے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، کبائر اور شرک تو بہت دور کی چیز ہے۔ جو کفار نے کہا آپ ہمارے بتوں آگے جھک کے جائیے تو ہم آپ کو حجر کا بوسہ لینے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ ذرا سے بھی دکھانے کے لیے صرف دکھانے کے لیے بغیر دل کے ارادے اگر آپ ذرا سے بھی ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دے، دگنا عذاب آپ کو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرا اور آپ کا عقیدہ اسلام اور ایمان پر ثابت قدم رہنا اللہ کی قسم صرف اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا فضل۔ اللہ کا اگر فضل نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس کی استغنا کی صفت آپ غور کریں تو دنیا میں کفر اللہ کے استغنا کا مظہر ہے اور آخرت میں جہنم اس کے استغنا کا مظہر ہے، اور دنیا میں ایمان اللہ کے فضل کا مظہر ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں جنت اس کے فضل کا مظہر ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں میں نے کہ اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان کسی بیمار کو دیکھتا ہے، کسی اندھے کو دیکھتا ہے تو اپنی آنکھوں پر دعا پڑتا ہے الحمدللہ آخر طرح کبھی، اگر کسی لنگڑے کو دیکھتا ہے تو اپنی ٹانگوں کو دیکھ کر دعا پڑتا ہے الحمدللہ آخر طرح کبھی۔ مجھے حیرت ہے مسلمان پر کہ جو کسی مشرک کو دیکھ کر اپنی ایمان کی نعمت پر یہ دعا نہیں کرتا۔ میری بات توجہ چاہیے، صبح سے شام تک آپ کا اکثریت جہاں کفر کی ہو وہاں مسلمان کسی غیر مسلم کو دیکھ کر اپنی ایمان کو نعمت سمجھے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ کسی اندھے کو دیکھ کر تو خیال آئے گا اللہ کا شکر ہے میرے پاس آنکھ ہے، کسی لنگڑے کا خیال آئے گا اللہ کا شکر میرے پاس ٹانگ ہے، کیونکہ اسے اس کو معلوم نہیں ہے نا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل مجھ پر ایمان کا فضل ہے، کیونکہ ایمان وہ فضل ہے جس پر ہمیشہ کی جنت کا مدار ہے، اور کفر وہ مصیبت ہے جس پر ہمیشہ کی عذاب کا مدار ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آدمی دنیا کی چیزوں کو ہی نعمت سمجھے اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کی عقل جاتی رہی۔ میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام اولاد نہیں چاہتے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ تحویل قبلہ کیوں ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون جگہ اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ آپ 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 رکعت باقی تھی، اس درمیان میں قبلہ بدل گیا، فوراً آپ پلٹے، آپ کے ساتھ عورتیں، بچے، مرد سب آپ کے ساتھ ساتھ گھوم گئے قبلے کی طرف۔ ہم نے قبلہ کیوں بدلا؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ تو میں مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو حکم آیا ہے تحویل قبلہ کا وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نبی کا اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آگے چلیں کہ کبھی حکم آتا ہے حالات کے خلاف، حالات کہ جی کیا کریں، آج کل حالات ہیں، لوگ حالات کی وجہ سے دین چھوڑے ہوئے ہیں، حالات کی وجہ سے دعوت اور نقل و حرکت چھوڑے ہوئے ہیں، حالات کی وجہ سے لوگ سارے اسلام کو چھوڑ دیں گے، کہ حالات ہیں کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حالات میں دین کو وہ لوگ چھوڑ دیں گے جو اپنے دین کی دعوت پر نہیں ہوں گے، ورنہ یہ بات تو قرآن نے کھول کر کہہ دی ہے کہ اپنے دین پر ثابت قدم اللہ اس کو رکھیں گے جو اپنے دین کی دعوت دے گا۔ یہ تو پکی بات ہے، تو قرآن نے شرط لگا دی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ دین پر ثابت قدم وہی رہے گا جو دین کا مددگار ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں
کہ دین کی نصرت کرے گا وہ دین پر ثابت قدم رہے گا، اور دین کی نصرت ہی دوسروں کو دین پر لانے کو کہتے ہیں۔ ورنہ خیر کے کام میں مال خرچ کرنا تو کفار کا بھی اغیار کا بھی ہمیشہ معمول رہا ہے، اور آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ لوگ خیر کے کام میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی مدد سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان کی مدد ہے۔ اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو۔ صاف فرمایا حدیث میں کہ مدد کرو ظالم کی مظلوم کی دونوں کی۔ صحابہ کیا اصلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حالات اللہ تعالی حالات میں بھی آزمائیں گے کہ دیکھو حالات لا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کتنے بنے ہیں۔ صحابہ کرام سفر میں تھے، سخت ابتلا ہے یہ۔ سفر میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کیا کریں؟ بھوک کی شدت اور غلہ ختم۔ خیال یہ ہوا کہ گدھے ہمارے پاس سواری کے لیے ہیں۔ اس وقت تک گدھا حرام نہیں کیا گیا تھا، گدھے کا گوشت حلال تھا، گدھے قتلے کی طرح بکروں کی طرح کھائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے خیال یہ کیا کہ بھوک کا مسئلہ زیادہ اہم ہے، سواری اگر ایک کم ہو جائے گی تو کیا بات ہے، اور باری باری سوار ہو جائیں گے، کچھ پیدل چلیں گے۔ یہ گدھا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور گوشت روایت میں گوشت گلنے کو ہوا اور صحابہ کھانے کے لیے تیار تھے، اچانک حکم آیا آسمان سے، آپ ہمارے اپنے آدمی سے کہ جاؤ اعلان کر دو جا کر صحابہ کی جماعت میں کہ گدھے کا گوشت ابھی ابھی حرام کر دیا گیا ہے، کھانا پھینک دیا جائے اور ہانڈیاں الٹ دی جائیں، بلکہ ہانڈیاں توڑ دی جائیں روایت میں۔ جی ہم مدینے چلے جاتے، وہاں ہو جا کے حرام ہو جاتا، یا ہم اس وقت کا کھا لیتے بعد میں حرام ہو جاتا، یا ہمیں کوئی متبادل اس کا پہلے متبادل تو ملتا، ہم چھوڑ دیں گے اس کو، ہم اس کا متبادل دے دیں۔ لوگ حرام کاروبار چھوڑتے نہیں اس ارادے میں، اس کوشش میں کہ ابھی ہمارے پاس اس کا متبادل نہیں ہے۔ اللہ اس سے منتظر ہے تم حرام چھوڑو تو میں تمہارے لیے اپنے رزق کے دروازے کھولوں، تم اس چکر میں ہو کہ مجھے متبادل ملے تو میں حرام کو چھوڑوں۔ آپ سوچیں کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حالت کی خبر نہیں ہے؟ صحابہ ہیں، دین کی محنت پہ لگے ہوئے ہیں، نبی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہیں، کھانا ختم ہو گیا ہے، حلال گوشت تیار ہو رہا ہے، اور جب کھانا تیار ہونے کو ہوا حکم آ گیا فوراً کہ یہ حرام کر دیا گیا ہے، ہانڈیاں توڑ دی جائیں، کھانا پھینک دیا جائے۔ صحابہ نے کھانا پھینک دیا، آگے مجھے ہانڈیاں توڑ دیں یا رگڑ کے صاف کر دیں، تو میں رگڑ کے صاف کر دوں، کوئی حرج نہیں، مت توڑو، لیکن اس کا مسالہ یا اس کا گوشت نہیں کھانا، یہ حرام ہو گیا۔ اب سوچیں کہ یہ حکم کس وقت آیا؟ یہ حکم اگر مدینے جا کر آتا، متبادل آپ کو دے دیتے کھانے کے لیے کہ بھائی اب یہ کھا لو، اس کو چھوڑ دو کیونکہ ابھی ہم اس کو حرام کر رہے ہیں، اس میں اطاعت کا کمال ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں ہے اطاعت کا۔ اطاعت کا کمال اور مزہ اس میں تھا کہ اس کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ حلال چیز ہم نے اس وقت حرام کر دی، ہم دیکھتے ہیں تم مانتے ہو نہیں مانتے۔ میرے دوستو، اس طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، اور یہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ ان کی غیبی مددیں اور ان کے ساتھ غیبی نصرتیں، شیر کو تھپڑ مار کے انہوں نے راستے سے ہٹا دیا، صحابہ نے سمندر کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ سارے واقعات سن کر آسمان سے کھانے اتر آئے اور شہد کے شراب کے مشکل شہد میں تبدیل ہو گئے۔ یہ جتنی غیبی تائیدات صحابہ کرام کی سنتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہیں۔
آج کا مسلمان تمنا کرتا ہے کاش ہمارا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو جائے جس طرح ان کے ساتھ غیر مدد ہوئی ہیں. میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ ایمان کا نہ یہ تقاضا ہے، نہ یہ ایمان کا کمال ہے، نہ یہ ایمان کا مقصد ہے یہ سوچنا کہ ایسا ایمان ہو جائے تب ایسا ہوگا. صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، یہ صحابہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کے کمال اطاعت کا ان پر اللہ کا انعام ہے کہ تم نے حکم پورا کیا. ظاہر کے خلاف ہم حاجت پوری کریں گے، ظاہر کے خلاف. ورنہ آج کا مسلمان وہی تمنا کرتا ہے کاش میرا ایمان بھی ایسا ہو جائے. وہ ان کے ایمان کا کمال نہیں ہے، وہ ان کی اطاعت کا کمال ہے. کمال ایمان سے کمال اطاعت ہے، اور کمال اطاعت پر اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے. ورنہ مومن آج یہ تمنا تو کر لے گا کہ میرے ساتھ ایسی مدد جیسے صحابہ کے ساتھ ہوئی ہے. اس کو چاہیے کہ یہ ایمان کو اس اعتبار سے غور کرے کہ اللہ مجھے ایسا ایمان چاہیے جو مجھے حرام سے بچا لے، مجھے سود سے بچا لے، مجھے جھوٹ سے بچا لے، نماز چھوڑنے سے مجھے بچا لے. یہ تمنا نہیں. آپ غیبی تعلیمات کے قصے سنیں گے صحابہ کے تو آپ تمنا کریں گے کاش ہمارا ایمان بھی ایسا ہوتا ہے صحابہ کا تھا. ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتے ہیں چلنے والوں کو، اور آزمائش کے بعد فجر کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ نے صحابہ کی تعریف کیا قرآن میں، فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اللہ نے جو ان کو جو حکم دیا ہے اللہ نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو، عہد کو پورا کر کے دکھلایا ہے. تو میں نے عرض کیا کبھی حکم آئے گا حالات کے خلاف، اور کبھی حکم آئے گا اچھے جذبے کے خلاف. آپ غور کیجئے حدیبیہ کا موقع، صحابہ کرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ میں بیت اللہ کی زیارت کا شوق اور اس کا بیت اللہ کی زیارت کا، صحابہ کرام بیت اللہ کے فکر رویا کرتے تھے. اپنے وطن کو چھوڑنے سے زیادہ صحابہ کا غم بیت اللہ کے چھوٹنے کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو عمرے کے لیے چلتے ہیں. صحابہ کرام عمرے کے لیے آئے، لیکن صحابہ کرام کو حدیبیہ میں روک دیا گیا عمرہ کرنے سے. مشرکین نے کہا کہ آپ واپس جائیے، اگلے سال آئیے، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. بہت سمجھایا، بہت کوشش کی کہ نہیں واپس جائیے. اللہ کی شان اتنا ہی ہوتا صرف کہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مشرکین روک دیتے تو صبر ہو جاتا. اللہ نے امتحان یہ لیا ہے صحابہ کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ واپس چلو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون جذبے میں آ کر نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے اور کون اپنے جذبے کو قربان کر کے نبی کی اطاعت کرتا ہے. کیا صحابہ پر گزری ہوگی اس وقت کہ مدینے سے آ رہے ہیں عمرے کی تیاری کر کے، عمرے کا شوق لے کر یہاں پہنچے، مشرکین نے کہا عمرہ نہیں کر دیں گے، واپس جائیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ مثالیں بہت اہم دے رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ہر کام کرنے والے کے ذہن میں کوئی جذبہ ہوتا ہے، ہم یوں کریں، ہم یوں کریں، ہم یوں کریں، ہم یوں کریں. اور اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، چلو ہم کر لیتے. سوچیے آپ، چلیے اگر آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر آپ عمرہ نہیں کر رہے ہیں تو چلیے ہمیں کرنے دیجیے. ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہم کوشش کر لیتے ہیں اپنے طور پر کہ نہیں. نبی کے ساتھ نبی کی امت نبی کے حکم پر ایسی مجتمع ہوتی تھی. اللہ اکبر. اجتماعیت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے آپ کی اطاعت سے اجتماعیت کے ایسے نمونے پیش کیے ہیں کہ اگر امت ان اصولوں کو یاد رکھے تو آج بھی امت اس زمانے کی طرح آج بھی مجتمع ہو سکتی ہے. آج بھی مجتمع ہو سکتی ہے. میں اس کی مثال عرض کر رہا تھا کہ آپ کو روک دیا گیا عمرے سے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، کیوں بھائی ہم پر نہیں ہے، عمرہ عبادت نہیں ہے؟ ہر ایک عمر اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، عمر اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے. عمر یہ وحی سے کہہ رہے ہیں، تم ان کی بات سنو، یہ مت دیکھو مشرکین نے روکا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. جو بھی اس کے پاس تمہارے جاتے وہی جواب دیتا.
کہ نہیں اللہ کے نبی کا حکم کیا. یہ دیکھو نبی کا حکم کیا ہے. اللہ نے آزمایا. اس آزمائش میں صحابہ کرام نے حدیبیہ کے موقع پر عمرہ چھوڑ دیا اور نبی کی اطاعت پر واپسی کا فیصلہ کر لیا. اللہ نے ان کے وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی فتح مکہ کی خوشخبری سنا دی کہ آپ کو تو یہ عمرے سے روک رہے ہیں اور لیجا ہم آپ کو بیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں. آپ سوچیں یہ تو آپ کو عمرے سے روک رہے ہیں اور لیجا ہم بیت اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے تھے. آپ نے حکم پر قدم اٹھایا, بات مان لی, یہ لیجیے فوراً. ابھی آپ وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی. میں بلاؤ عمر کو, عمر کہاں ہے؟ فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں وہاں سے غائب اس لیے ہو گیا تھا کہ میری رائے نبی کی چاہت کے خلاف تھی. مجھے اس بات کا یقین تھا کہ مجھ پر آسمان سے عذاب آئے گا, مجھ پر آئے, میرے ساتھیوں پر نہ آئے. میں اپنی رائے دے کر اتنا ڈر گیا تھا کہ میں دور ہو گیا اپنے صحابہ سے, اپنے ساتھیوں سے, کہ مجھ پر عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے, میرے ساتھیوں پر نہ آئے. اتنا عمرے کی رائے دے کر اتنا ڈر گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے اندازہ کیجئے کہ کتنا خوف ہوتا ہوگا پرانوں میں اپنی رائے دینے کا, اپنی بات کا رکھنے کے لیے کتنا خوف ہوتا ہوگا. سوچیے آپ, بولا ہم بات کریں. یہ نہیں کہ وہ کھڑ جائے مشورے میں کہ بھائی ہم یوں کریں گے, ہماری رائے یہ ہے. نہیں, ہمارا جذبہ عمرہ کرنے کا کہ نہیں, مشورے کا ادب ہے کہ اگر نبی اور امیر ایک بات کہہ رہے ہیں تو آپ کو اسے مان لینا چاہیے. کیا بات ہے, چھوڑ دیں, کیا بات ہے, اپنے جذبے کو چھوڑ دیجیے. عجیب بات ہے کہ آپ نے کہا واپس چلو اور آج آدمی نے اپنے سر منڈوایا. صحابہ آپ کو دیکھ کر اپنے سر موڑ رہے تھے, ان کے سر سے خون بہ رہا تھا, انہیں ہوش نہیں تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک کام کرے ہم نہ کریں. بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ بجائے سر منڈوانے کے بال کتروا لینے چاہیے تاکہ شاید کوئی راستہ نکل جائے, شاید یہ تیار ہو جائے. کیونکہ دل میں ابھی رائے باقی ہے, دل میں رائے ہے بھی, عمرہ کرنے کا ابھی جذبہ باقی ہے دل میں. نبی کے حکم دیجیے واپس چلو, ان کے دل میں ابھی عمرہ کرنے کا جذبہ باقی ہے. آپ نے 3 مرتبہ دعا فرمائی, اللہم اغفر للمحلقین, اللہم اغفر للمحلقین, اللہم اغفر للمحلقین. 3 مرتبہ مغفرت کی دعا فرمائی حلق کرانے والوں کے لیے, کیونکہ ان کا عمل نبی کے عمل کے عین مطابق تھا. آپ میری بات پر غور کریں. ان کے دل میں یہ بات, اس کا بات کا خیال بھی نہیں تھا کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے, نہیں, واپس جانا ہے. جن کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید عمرے کا موقع مل جائے, انہوں نے حلق نہیں کرایا, قصر کرایا. تو ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ حلق کرانے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں مغفرت کی, ہمارے لیے بھی کر دیجیے, ہم نے قصر کرایا. آپ نے 1 مرتبہ کہا واغفر للمقصرین, چلیے اللہ جنہوں نے بال کتروائے ان کی مغفرت فرما دے. کیا وجہ ہے کہ حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا بغیر ان کے طلب کیے ہوئے, اور قصر کرنے والے کے لیے 1 مرتبہ دعا, وہ بھی ان کے طلب کرنے پر. میں کچھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم عمرہ کریں. ہم اتنی تمنا کر کے آئے ہیں, یہاں سے واپس چلے جائیں. یہ تھا صحابہ کرام کا اطاعت کرنا اور بات کا ماننا, یہ تھا. اللہ اکبر. آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہی حال بعد والوں کا بھی تھا. ایک عورت جس کو جذام کی بیماری تھی, کوڑ کا مرض تھا, وہ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی زمین پر گھسٹ گھسٹ کر, اور لوگ اس سے بچ بچ کر چلتے تھے. کیا جذبہ اس نے طواف کا ہوگا, کیا جذبہ طواف کا ہوگا. حضرت نے فرمایا اس عورت سے کہ لوگوں کو اذیت مت دے, طواف چھوڑ کر بیٹھ جا. امیر کا حکم ہے, ٹھیک ہے, آپ کا حکم ہے, میں نہیں کروں گی طواف. اس عورت نے کیا جذبہ اس نے طواف کا ہوگا, تو اس بیماری کے ساتھ طواف کرتی تھی.
کہ اس کے ہاتھوں میں پیروں میں زخم، کوڑ کا مرض اس کو، اور زمین پر گھسٹ کر چلتی تھی، کھڑے ہو کر نہیں چل سکتی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ طواف چھوڑ دے، اسے طواف چھوڑ دیا۔ حضرت کی شہادت ہو گئی۔ اس سے کہا عورت سے جا کے کسی نے کہ جس نے تجھے طواف سے روکا تھا وہ چلے گئے دنیا سے، جا طواف کر جا کے، اب تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کے حیات میں اس کی فرما برداری کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں۔ مجھے میرا امیر نے منع کیا ہوا ہے، اگر مر گیا تو کیا بات ہے۔ جذبہ طواف کا اس عورت میں، اور امیر کا حکم ہے کہ نہیں طواف چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا طواف، امیر کا حکم ہے، کیا بات۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگو، مجھے عرض کرنا ہے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ اطاعت۔ اس اطاعت کے بغیر کوئی اجتماعیت نہیں، اس اطاعت کے بغیر کوئی اجتماعیت نہیں۔ یہ صحابہ کرام کے اطاعت کے ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ سبق معلوم ہے، ہمیں یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ اس امتحان میں جو کامیاب ہو گیا، اللہ نے اس کو اپنے دین کی دعوت کے لیے، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے اس کو منتخب کر لیا۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، دیکھیے خدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جی ہاں، وہ اطاعت سے اس مقام کو پہنچ گئے، یہ مقتدی، بلکہ فرما دیا کہ میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا میرے پاس۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ مثالیں ہم نے، یہ قرآن صاف کہتا ہے کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ تیرے فیصلے کے بعد ان کے دل میں اپنی کوئی رائے باقی رہ جائے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ واقعہ یہ پیش آیا کہ دو آدمی اپنا جھگڑا لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اس کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے کسی بات میں، اور آپ میری اس کی بات سن لیں، فیصلہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، دونوں کی بات سن کر آپ نے ایک حق میں فیصلہ کر دیا کہ ہاں حق تمہارا ہے، تمہارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ وہاں سے نکلے، اس دوسرے آدمی نے جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، اس نے کہا مجھے تو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اپنے ساتھی کو لے گیا حضرت بکر صدیق کے پاس، جا کے ان سے عرض کیا کہ جی ہمارے مسئلے پہ دوبارہ غور کر لیا جائے اور یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ دیکھو جو باتیں ہو گئی، آپ نے فیصلہ فرما دیا، ہمارا وہ فیصلہ جو ہمارے نبی کا فیصلہ ہے۔ سوچیے آپ، یہ نہیں کہا چلو دوبارہ بات کرتے ہیں، ہم بات کریں گے نہیں۔ ایسی مثالیں ہیں حدیث کے اندر جس میں صحابہ کی اطاعت کا امتحان ہوتا تھا۔ کیوں؟ سب کی بات ایک، سب کی ایک بات۔ امت کی اجتماعیت کے لیے بنیادی چیز یہ تھی کہ سب کی بات ایک ہو، تو باطل کو کہیں سے کوئی ریخ، کوئی سوراخ، کوئی دروازہ نہیں ملتا تھا داخل ہونے کے لیے۔ سب کی بات ایک، جہاں چاہو چلے جاؤ، ان میں سے کسی کے پاس چلے جاؤ، ہر ایک ایک بات کہے گا، ہر ایک ایک بات کہے گا، تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ اس امت کی مدد اور نصرت کا یہ بنیادی اصول تھا کہ سب کی بات ایک ہوتی تھی۔ میں اس کے درمیان میں عرض کر دیتا ہوں، باتیں پوری کروں گا، قصہ بعد میں پورا کروں گا، کیونکہ ان واقعات سے جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد قصے سنانا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو سفیان پہنچے بادشاہوں کے پاس کہ بھئی وہ بڑی طاقتیں ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ اس لیے کہ جو آدمی حق کی مخالفت کرتا ہے وہ کفر سے دوستی کر لیتا ہے، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ میں صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اچھا لگے برا لگے، جو آدمی حق کی مخالفت کرے گا وہ کفر سے دوستی کر لے گا، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو۔ لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت تیار کی تھی، ایسی امت تیار کی کہ اگر ایک چھوٹی سی جماعت کسی ملک میں کام کر رہی ہے اور وہاں کے بادشاہ اس جماعت سے سوالات کرے اور ان سوالات میں جماعت اپنے امیر صاحب کی بات کی تصدیق کرے. مغیرہ بن شعبہ امیر سے جماعت کے بادشاہ سوال کرتا تھا نبی کے بارے میں، ایک ایک سوال، ایک ایک سوال. جماعت کے امیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، امیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس جماعت کی ایک بات ہونے کی کا اثر تھا کہ ابو سفیان اس وقت ایمانی لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ گئے تھے کاٹ کرنے کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ میں ایک بات کے بارے میں بھی ہمت نہیں کر سکا یہ کہنے کی کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. مجھے نبی کی ساری بات کی بات تصدیق کرنی پڑی کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک جماعت کے اپنے امیر کے ساتھ مجتمع ہونے کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ نے کہا ابو سفیان تم غلط کہہ رہے ہو، جاؤ یہاں سے. میں جماعت تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور میں جماعت کو یہاں سے نہیں نکالوں گا. یہ جماعت یہاں رہے گی میرے ملک میں اس کو امن دوں گا. آپ سوچیے تو صحیح، غیر مسلم بادشاہ نے صحابہ کی جماعت کو اپنے یہاں ٹھکانہ دیا، جبکہ ابو سفیان اس لیے گئے تھے کہ ان کو یہاں سے نکالیں، واپس آئے مکے. میں تو ایک مثال درج کر رہا ہوں کہ سب کی ایک بات ہوتی تھی، ایک بات، جہاں چاہو چلے جاؤ، ایک بات کہ بھائی ہمارے ذمہ دار نے یہ طے کیا ہے، یہ ہماری بات ہے. یہی ابو سفیان خود انہوں نے عہد توڑا. بہت اہم قصہ میں آپ کو سنا دوں. خود عہد توڑا، عہد چکنی کی، عہد توڑ کر ڈر گئے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ ہو جاوے. تو چلو مکے والوں نے جمع ہو کر ابو سفیان کو متکلم بنایا، اپنا وکیل بنایا اور کہا جاؤ ابو سفیان تو مدینے جاؤ اور وہاں جا کر جو ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے والے اہم لوگ ہیں ان سے جا کر بات کرو اور ان سے کہو کہ ہماری جو صلح کی مدت، صلح نامہ ہے اس کی مدت میں توسیع کر دیں، جی ہاں، تاکہ ہم اطمینان سے رہیں. آپ نے فرمایا دیکھو ابو سفیان آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے اور یہ مطالبہ لے کر آ رہے ہیں. ابو سفیان آ رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، یہ مطالبہ لے کر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اس کو مایوس کر کے اور راضی کر کے بھیجنا ہے. مایوس بھی کرنا ہے، مایوس بھی کرنا ہے، مایوس بھی کرنا ہے، راضی بھی کرنا ہے. کیسے ہوگا؟ بہت اہم، میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ بھئی ہمارا تعلق یہاں بھی ہے، ہمارا تعلق وہاں بھی ہے، ہم ان سے بھی ملتے ہیں، ان سے بھی ملتے ہیں، کیا کریں. ایسے ایسے قصے ہیں سیرت میں کہ میں اور آپ اگر انہیں غور کریں تو واقعی مجھے اندازہ ہوگا کہ یہ سارے حالات مسلمانوں پر عالمی سطح پر جتنے بھی ہیں یہ سب اس خیانت کی وجہ سے ہے. کیونکہ جہاں خیانت ہوتی ہے وہاں اللہ کی نصرت نہیں ہوتی. میں واقعہ سناؤں گا آپ کو پورا، میں سب صاف فرماتے تھے کہ جب مسلمان کے دل میں مال کی محبت اور عہدوں کی طلب پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ ان کا ایک ہاتھ غیروں کے ساتھ ہوگا، ایک ہاتھ اپنوں کے ساتھ ہوگا. یہ سمجھوتا کر بیٹھیں گے دین پر. بولے یہ مجبوری ہے، کیا کریں، کرنا پڑے گا. اور اسلام یہ تو بے شک کہتا ہے کہ آپ ہر اجنبی کے ساتھ احسان کا وہ معاملہ کریں جو معاملہ آپ اپنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے، اس سے بڑھ کر کریں. لیکن مداہنت اور خیانت، اس پر اسلام بڑی سخت پکڑ کرتا ہے. میں عرض کرتا ہوں ابو سفیان پہنچے، جا کر بات کرو گے صدیق نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہا جو فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم کوئی صلح نامے میں توسیع نہیں کریں گے. پھر گئے حضرت عمر کے پاس، ان سے جا کر بات کی کہ عمر آپ بات کر لو.
حضرت نے فرمایا اللہ کرے تمہارا کوئی نیا صلح نامہ ہو وہ بھی ختم ہو جائے، جو پرانا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، جاؤ یہاں سے۔ ابو سفیان گئے فاطمہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی ہے، بیٹی شاید بات کر لیں، بیٹی سے بات کی اور یہ کہا اگر تم ہمارا یہ کام کروا دو تو ہم تمہیں ساری عورتوں کا سردار بنا دیں گے، یہ عہدہ دیں گے ہم آپ کو، ہم آپ کو عہدہ دیں گے۔ کیا عرض کروں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان عہدوں اور منصبوں اور اس جو ہے کوڑی کی دنیا کو لے کر اسلام کے بارے میں، اسلام کے احکام کے بارے میں منافقت اور مداہنت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے غم افسوس کی بات ہے۔ کیا انہیں کیا مل جائے گا؟ آواز صاف آ رہی ہے حضرت؟ میں سمجھتا ہوں غیروں کی دنیا کا مسلمان، غیروں کی دنیا کا اگر مسلمان اس کی تمنا کرے تو اللہ کی قسم ایک بھینس کے ساتھ کٹی کھانے سے زیادہ نہیں۔ اگر مسلمان غیروں کی دنیا کی تمنا کرتا ہے تو ایک جانور کے ساتھ کٹی کھانے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دعا کہہ کر سارا مال طلقاء پر، مشرکین پر خرچ کیا تھا حنین میں، اور یہ کہہ کر کیا تھا کہ یہ کٹی ہے اور بھوسا ہے جو ان کو کھلایا جا رہا ہے، تمہارے لیے یہ نہیں ہے، تمہارے لیے یہ نہیں ہے، تم آخرت کے لیے ہو، دنیا ان کے لیے ہے، تم آخرت کے لیے ہو، تمہارے لیے دنیا نہیں ہے، ان کے لیے آخرت نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے اسلام کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ ہم آپ کو سردار بنا دیں گے، ساری عورتوں کا سردار، قریش کی عورتوں کا سردار۔ حضرت فاطمہ نے کیا سردار، جاؤ یہاں سے، جو فیصلہ اللہ کے نبی کا ہمارا فیصلہ ہے۔ خیال آیا اوہو ہماری اپنی بیٹی ام حبیبہ آپ کی بیوی، چلو اس سے بات کرتے ہیں۔ ابو سفیان یہ بات لے کر وہاں پہنچے حبیبہ کے پاس، بیٹی کے گھر آتا ہے خسر، بڑا اکرام ہوتا ہے، بیٹی کے گھر اگر باپ آ جائے بیٹی کے گھر تو بہت اکرام ہوتا ہے۔ جیسے ہی بیٹھنے لگے چارپائی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے ام حبیبہ کے یہاں، جیسے بیٹھنے لگے ٹھہر جا، کھڑا رہے، ابھی ناپاک ہے تو مشرک ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا بستر سے وحی آتی ہے، ابھی ٹھہرو کھڑے رہو۔ ام حبیبہ نے بستر لپیٹا آپ کا، ایک طرف رکھا، ہاں آپ بیٹھو کیا بات ہے، کیسے آنا؟ یہ بات یہ ہے کہ آپ بات کر لیں ذرا ان سے، اگر ہماری صلح کی مدت میں باپ اپنی حفاظت کے لیے بیٹی کے پاس صلح کی مدت میں توسیع کرانے کے واسطے خوشامد کر رہا ہے، بیٹی کہہ رہے کہ نہیں جاؤ یہاں سے واپس، فیصلہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے، واپس جاؤ۔ ایسی تھوڑی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سب سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انصار کی جو ہے قربانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مال، اپنے باغات، اپنے مکانات، اپنی بیویاں پیش کر دی مہاجرین کو، کیا بات ہے؟ اس سے زیادہ لوگ انصار کی قربانیوں کو اس سے زیادہ نہیں سمجھتے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انصار نے تمام زبان جاہلیت کے تعلقات کو منقطع کر کے دکھلایا ہے، یہ ہے اصل بات۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی قوم کے خلاف فیصلہ کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت سعد نے پوری قوم کے خلاف فیصلہ کیا ہے کہ ساری قوم کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں کو غلام بنا کر اور ان کی عورتوں کو باندیا بنا کر تقسیم کر دیا جائے، ان کا مال کو مال غنیمت بنا دیا جائے، ان کے جوانوں کو سب کو قتل کر دیا جائے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یہ بجائے اس کے کہ قوم کی سفارش نبی سے کرتے، قوم کی حالات، پوری قوم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بتا دیا کہ ہمارے جو تعلق ہمارا اللہ کے رسول سے ہے، اس تعلق میں کوئی سامنے آئے گا تو ہمارا اس کو کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا،
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتال میں ان کے بیٹے عبد الرحمن کی تلوار کے نیچے آ گئے. بیٹا بھی کفر پر تھا، باپ اسلام لا چکے تھے. بیٹے نے کہا ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے بڑا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اسے کیا قتل کروں. اب فرمایا اے بیٹے اگر تم اس دن میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا. میں دکھ رہا تھا اللہ کو کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. کیا جذبات ہوں گے صحابہ کے، جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی اجتماعیت کے لیے جو صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی. کوئی صحابی ہے نہیں جس کی موت پر عرش ہل گیا ہو سوائے 10 سال کے. کیوں؟ کہ جنہیں اللہ کے رسول کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے دوست، اپنے متعلقین، اپنے تجاری تعلقات سارے ختم کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے رسول سے ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اطاعت، چنانچہ وہ 2 آدمی جن کا واقعہ آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ 2 آدمی وہاں سے نکلے. ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. کہنے لگے کہ چلو عمر سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت عمر کے پاس پہنچے. حضرت عمر سے کہا کہ عمر ہمارے دونوں کا جھگڑا تھا، میرا اپنا فیصلہ ہو گیا، میرا یہ ساتھی ہے یہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے. حضرت عمر نے پوچھا اس آدمی سے کیوں بھائی تم کیا کہتے ہو؟ نے کہا ہاں جی مجھے اللہ کے نبی کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے. حضرت عمر بیٹھو بیٹھو میں بھی آتا. حضرت عمر اندر گئے، تلوار نکال کر لائے اور اس آدمی کو قتل کر دیا. کہ جس کو اللہ کے نبی کی بات منظور نہیں، ہمیں اس کی حیات منظور نہیں. جس کو اللہ کے نبی کی بات، ہمیں اس کی حیات منظور نہیں. اس پر آیت نازل ہوئی کہ تیرے رب کی قسم وہ لوگ حوالے نہیں ہو سکتے جو نبی کی بات کے، نبی کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں کوئی رائے باقی رکھیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے. تو جو میں نے مثالیں عرض کی ہیں وہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک اطاعت ایسا بندھن ہے اور یہ اللہ کی غیبی مددوں کے آنے کا ایسا بنیادی سبب ہے، کیونکہ ید اللہ الجماع کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں نے یہ مثالیں عرض کی ہیں، انبیاء کا جذبہ، اللہ کا حکم، صحابہ کا جذبہ، اللہ کا حکم، صحابہ کی ضرورت، اللہ کا حکم، نماز کا معمول، قبلہ بدلنے کا حکم، یہ ساری چیزیں یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے اطاعت میں، اور جو وقت پر حکم پورا کرتا رہے گا وہ آگے بڑھتا رہے گا. اس لیے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے. میرے دوستو، اس اطاعت میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ یہ سوال ہے. یہ کہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ حسد رکاوٹ بنتا ہے. ابلیس نے جو انکار کیا ہے سجدے سے، وہ ابلیس کا انکار وہ اس حسد کی وجہ سے تھا کہ ان کو یہ اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے ہمارے ہوتے ہوئے. یہ حسد تھا. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی نافرمانی آسمان پر جو ہوئی ہے وہ اللہ کی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پہلا جو قتل ہوا ہے دنیا میں انسان کا وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے. وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے. اس لیے صحابہ کرام میں ایک بڑی صفت یہ تھی کہ اگر ان میں سے کسی کو اعزاز ملے، کسی کو آگے بڑھایا جائے، تو صحابہ کرام کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ آگے بڑھنے والوں سے حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ آگے بڑھنے والوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اللہ ان کے ساتھ ہم سے بھی کام لے لے. یہ نہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ ان سے کرا لیں تو ان سے کراؤ، ہم نہیں کریں گے. کہ نہیں، یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے. یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 2 مزدور جمع ہو گئے اور آپ ایک مزدور سے کام لے، دوسرا مزدور کہے گا ٹھیک ہے جی میں جا رہا ہوں، میں نہیں کروں گا. ٹھیک بات ہے، مت کرو، مجھے اس سے کام کرانا ہے.
دین کے کام میں اگر اللہ رب العزت کسی شخص سے کام لیں تو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ جنہیں آگے بڑھتا ہوا دیکھتے تھے ان کے ساتھ ہو جائے گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی تلوار نکالی. فرمایا تلوار کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے, مجھے دیجیے. فرمایا نہیں. فرمایا تلوار کون لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے, مجھے دیجیے. فرمایا نہیں. دونوں پرانے, دونوں رشتہ دار, دونوں میں صلاحیت. ہاں, آدمی صلاحیت کی وجہ سے سوچتا ہے کہ میری صلاحیت ہے, مجھے یہ کام ملنا چاہیے. دونوں صلاحیت والے, دونوں پرانے. تیسرا اعلان ہوا اس تلوار کو کون لے گا جس کا حق ادا کرے. کیونکہ حق ادا کرنے کی بات آ گئی, دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ حق ہمیں ادا نہیں کر سکتے. چنانچہ تیسرے اعلان پر کہ تلوار کون لے گا جس کا حق ادا کرے, ابو دجانہ کھڑے ہوئے, ایک عام صحابی. آپ تلوار ان کو دے. روایت میں ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے ساتھ میدان میں اترے کہ آخر کیا بات ہے, ہمارے ہوتے ہوئے ان کا انتخاب کیوں ہوا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے ان کا انتخاب کیا بھائی, کیا وجہ کیا ہے؟ اور دیکھ کر کہنے لگے اللہ جانے, اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے. جب وہاں ان کا کام دیکھا, اس لیے آج تک کیا کرتا ہوں کہ اختلاف اور انکار کے بجائے میدان میں اتر کر کام دیکھا جائے. حضرت زبیر نے ابو دجانہ کے کام دیکھا جا کر میدان میں, اور ایسا کام کیا انہوں نے کہ زبیر دیکھ کر کہنے لگے کہ بھئی اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے کون سا کام کس سے لینا ہے. ہم تو بعض مرتبہ دیکھ کر فیصلہ کر دیتے نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اور بعض مرتبہ حسد وہ ایک استعداد والے کی استعداد کو بھی ضائع کرا دیتا ہے کہ بجائے ہم اس کا معاون بننے کے ہم اس کے مقابل ہو جاتے ہیں. حالانکہ آگے بڑھنے والوں کا تعاون کرو. قرآن میں ہے وتعاونوا علی البر والتقوی. کوئی بھی آدمی اگر کوئی خیر کا کام کر رہا ہے تو چاہیے کہ مل کر اس کا تعاون کیا جائے. اس کے بھلے کام میں اس کا تعاون کرو, اور اگر وہ کام غلط کر رہا ہے تو یہ کہیں کہ اس کے صحیح کام میں تعاون کرو, غلط کام میں تعاون نہ کرو. قرآن یہ کہتا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ غلط کام میں تعاون نہ کرو, بھلے کام میں تعاون کرو. تو میں نے عرض کیا کہ حسد یہ مقابل بنا دیتا ہے ایک دوسرے کا, کیا ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. حسد روک دیتا ہے. صحابہ کرام میں بڑی صفت یہ تھی کہ وہ جب کسی میں کوئی خیر دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے بھائی اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے. اور واقعی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حسد کرنے والا محروم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. کتنی آسان بات ہے. اللہ نے کسی کو مال دیا, کسی کو علم دیا, کسی کو عہدہ دیا, کسی کو منصب دیا, کسی کو امامت دی, کسی کو خطابت دی, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا. اللہ جو ہے رزق تقسیم کرنے والے ہیں, وہ علم کی بھی تقسیم کرنے والے ہیں. مال, دولت, عہدہ, منصب, صفات, کرامتیں, بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے دیتے ہیں. حسد کرنے والا محروم اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. حسد کا ترجمہ یہی ہے کہ تو نے اسے یہ چیز کیوں دی ہے. جی اللہ سے اختلاف کر رہا ہے. یا اللہ تو نے آدم کو یہ مقام کیوں دیا کہ ہمیں اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس حسد نے سجدے کا انکار کروایا ہے. اگر کوئی غور کرے, لوگ اتنا کہہ کے باخاموش ہو جاتے ہیں کہ بھائی شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. کہ نافرمانی کی وجہ کیا ہوئی؟ کہ نافرمانی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حسد ہے صرف. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ حسد
یہ آپس کی اجتماعیت کو توڑ دیتا ہے، اجتماعیت کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اور اسی کے ذیل میں ایک حدیث پڑھی تھی جو خاص اس آیت کے ساتھ ہی اس کی تفسیر ہے، کیونکہ اجتماعیت کو توڑنے کے جو اسباب ہیں وہ ہیں، اس میں سے ہے یہ حسد بھی اسی میں سے ہے، اور بدگمانی بھی اس کا بڑا حصہ ہے جو آپس میں توڑ پیدا کرتا ہے۔ کیا؟ بدگمانی کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ بدگمانی مسلمان کے دل میں مسلمان کی طرف سے شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ دیکھو فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی یوں ہے، فلاں آپ کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوگا، فلاں آدمی یہ کر رہا ہوگا، فلاں آدمی ایسا کرتا ہوگا۔ یہ ساری بدگمانیاں سب سے پہلے شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ جو قرآن نے کہا دیکھو بدگمانی سے بچنا، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانی سے بچنا، کہ بدگمانی کہ یہ سب سے پہلا دروازہ ہے آپس میں اختلاف اور فساد پیدا کرنے کا، کہ بدگمانی مت کرو۔ بدگمانی ہوتی ہے، اس بدگمانی کے بعد آدمی تجسس کرتا ہے کہ دیکھو بھائی فلاں 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 کیا کر رہا، فلاں کیا کر رہا، فلاں کیا کر رہا، فلاں کیا کر رہا۔ ایک دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرنے میں آدمی لگ جاتا ہے، اور جب کمزوری تلاش کرے گا تو انسان تو خطاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ یہ کہنے کی میرے آپ کے لیے گنجائش نہیں چھوڑی اس حدیث نے کہ جی میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں یہ کہوں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ فرمایا حدیث میں کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار۔ جب حدیث نے سب کو خطا کار کہہ دیا تو اب کہاں گنجائش رہ گئی؟ کوئی یہ کہے جی میری تو خطا نہیں ہے، یہ کہ عیوب سب میں ہے، کمیاں سب میں ہیں، کمزوریاں سب میں پائی جائیں گی، لیکن کیا کریں؟ مفسر فرماتے تھے کہ اس دعوت کے میدان میں، اس دعوت کے چمن میں اترنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ بہت عجیب بات ہے، اس دعوت کے چمن میں اترنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم اس چمن میں شہد کی مکھی بن کر اترنے والے ہیں، اور ایک قسم نعوذ باللہ اس چمن میں کوئی خنزیر داخل ہو جائے، کوئی سور داخل ہو جائے۔ ان دونوں کی تلاش کوشش الگ الگ ہوگی بالکل۔ ان درختوں کے جڑوں میں کھاد پڑی ہوئی ہوگی، گندی سے گندی کھاد ہوتی ہے جو درخت کو بہتر سے بہتر بناتی ہے، اچھے سے اچھے پھول اگاتی ہے۔ جتنی گندی کھاد اتنی عمدہ فصل، جانتے ہیں آپ؟ یہ خنزیر داخل ہوا ہے اس میں، یہ درختوں کی جڑوں میں تلاش کرے گا کہیں گندگی مل جائے، اس کو پھلوں سے پھولوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ یہ اس کا ذوق ہے، نہ یہ اس کو پسند ہے، نہ اس کے اس سے کوئی تعلق ہے، وہ تو صرف گندگی کا متلاشی ہے کہ اسے گندگی تلاش کرنی ہے، وہ مل جائے گی۔ یہی شہد کی مکھی ہے، اسے کوئی مطلب نہیں کہ کہاں گندگی ہے، کہاں کھاد ہے، کہاں کیا ہے، اس کو تو صرف پھولوں سے پھلوں سے رس چوس کر مسلمانوں کے عام انسانوں کی شفا کے لیے شہد تیار کرنا ہے۔ وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ مجھے وہ چیزیں مل جائیں جس سے عام انسانوں کے بیماریوں کا علاج ہو اور شفا عامہ ہو۔ سوچیے آپ، اس چمن میں یہ خنزیر بھی ہے، اس چمن میں یہ شہد کی مکھی بھی ہے،
اس کی فکر یہ ہے کہ اسے کہیں گندگی مل جائے تو گندگی مل جائے گی، اس کی فکر یہ ہے کہ اس کو عمدہ سے عمدہ پھلوں کا پھولوں کا رس مل جائے، اسے نہیں معلوم۔ اس سے پوچھو گے تم نے کوئی گندگی پائی وہاں؟ کہ نہیں مجھے، ہم تو گندگی کی ارادے سے نہیں کہتے ہیں، ہمیں کیا گندگی مل جائے، ہمیں تو نہیں ملی کہیں۔ آپ فرماتے تھے جب تک ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا یقین نہیں کرو گے، آپس کی اجتماعیت نہیں ہوگی۔ جب تک ایک مسلمان کا مقام کس سے اونچا؟ بیت اللہ سے اونچا۔ ایک مسلمان کا مقام جب تک بیت اللہ سے اونچا یقین نہیں کرو گے، اجتماعیت نہیں ہوگی۔ ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو۔ برے سے برا مگر امتی ہے۔ آپ نے صاف فرمایا کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے، صحیح حدیث ہے، منتخب میں روایت ہے، تیری خوشبو عمدہ ہے، تیرا مقام اونچا ہے، تیرا احترام واجب ہے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں اے بیت اللہ، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بدگمانی، اس لیے فرمایا کہ نہیں ان کا بدگمانی مت کرو۔ میرے عزیز دوستو، گمان بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ گمان اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ یہ گمان ٹھیک ہو جائے تو پھر ملائکہ سے، زمین اور آسمان سے، ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کی ساری مادی طاقتیں، اللہ کی قسم اس سب سے بڑھ کر گمان طاقت ہے۔ ملائکہ سے بڑھ کر گمان طاقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گمان اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے تو اللہ بندے کے ساتھ خود ہو جاتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی کا مطلب یہی ہے۔ گمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا تو ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اور یہی گمان تھا عبداللہ بن رواحہ کا کہ اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے، ابو دردہ کا کہ اللہ میرا مکان نہیں جلائیں گے۔ ابو دردہ کا مکان نہ جلنا یہ ان کا گمان ہے، ابراہیم علیہ السلام کا نہ جلنا یہ ان کا گمان ہے۔ دیکھیے آپ گمان کر لو اللہ کے ساتھ کہ میں گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر تمہارا گمان میرے ساتھ یہ ہے تو میں تمہارا مکان نہیں جلنے دوں گا اور میں تمہارا جسم نہیں جلنے دوں گا۔ گمان ہی تو تھا کہ جبریل کا انکار کر دیا، نا آپ کی حاجت نہیں ہے، گمان نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجیے فرشتے کی، ملک البحار، ملک الجبال، دونوں فرشتوں کی خدمت کا انکار کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا گمان اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور اگر گمان بگڑ جائے، اگر گمان بگڑ جائے اللہ کے ساتھ، میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی بیمار ہو گئے، ایک صاحب بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ نے طیبت فرمایا، اس نے کہا کہ نہیں جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو ایسا بخار ہے جو مجھے قبرستان لے جا کر چھوڑے گا۔ سنیے آپ جواب اس کا، آپ نے فرمایا فنعم اذن، پھر تو وہی ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کے ساتھ یہ گمان نہیں کرتے کہ مجھے ٹھیک کر دے گا اور مجھے اس بیماری میں گناہ سے پاک کر دے گا، اگر تمہارا گمان یہ نہیں ہے اور تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ بخار تمہیں قبرستان کی زیارت کرائے گا، تو پھر یہی ٹھیک ہے۔ آپ کہہ کے نکلے وہاں سے فنعم اذن، پھر تو وہی ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کے ساتھ اچھے گمان کو اللہ کے ساتھ تم تسلیم نہیں کرتے تو پھر تو یہی ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ میرے دوستو، بدگمانی کہاں سے آتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے شیطان اچھے بڑے بزرگ کی شکل میں، سفید داڑھی ہوگی، نورانی چہرہ ہوگا، عمامہ باندھے ہوئے ہوں گے، اور وہ آ کر آپ کے کان میں ایک بات کہیں گے کہ فلاں آدمی نے یوں کیا ہے، اور آپ اس بات کو لے کر لوگوں میں پھیلا دیں گے اس کو کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا ہے ایسا ایسا۔ وہ سچ ہی بول سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ ایسا آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں خود سن کر کہہ رہا ہوں، اگر وہ صاحب نظر آ گئے، میں ان کا نام سے نہیں جانتا، شکل سے پہچانتا ہوں اچھی طرح،
انہوں نے یہ بات کہی ہے، حدیث نے صاف فرمایا کہ وہ شیطان ہی تھا۔ پڑھیے آپ حدیث، پڑھیے حدیث، صاف ہے حدیث کے اندر کہ وہ شیطان